بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عربیہ سے باہر ہیں اور پھر آپ نے اتھارٹی لیٹر بنانا ہے، جس طرح کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے ملک میں پھنس گئے، لوگوں کے نام پہ گاڑیاں تھیں، گاڑیاں سعودی عربیہ میں کھڑی ہوئی ہیں، نہ وہ بیچ سکتے ہیں، نہ کسی کے نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی کمپنی کے پاس حساب کتاب موجود تھے، اب کون بندہ ہوگا جو سعودی عربیہ میں ان کے معاملات کو نمٹائے؟ اس کے علاوہ اور بہت سارے اور مسائل ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ کو ایک اتھارٹی لیٹر بنانا پڑتا ہے۔ اتھارٹی لیٹر بنانے کا پورا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے کسی کے نام پر جو سعودی عربیہ میں ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے تھے اسی کمپنی میں کام کرتا ہو، باہر کسی اور کمپنی میں بھی وہ بندہ اگر کام کرتا ہے تو اس کے نام پر بھی آپ اتھارٹی لیٹر بنا سکتے ہیں، اور وہ بندہ پھر آپ کا وہاں پہ مسئول ہوگا۔ آپ کی گاڑی اس کے انڈر آ سکتی ہے، آپ کے کمپنی کے پاس آپ کے جو حساب کتاب ہے کمپنی کے پاس، وہ بندہ آپ کا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے جو آپ کے بغیر ویسے ہوتے نہیں ہیں، وہ بندہ جس کو آپ اتھارٹی دے دیں گے تو وہ بندہ آپ کے تمام کام نمٹا دے گا۔ کوئی اتنا بڑا مشکل طریقہ نہیں ہے، اور اس کے اخراجات ٹوٹل کتنے ہیں اس کا پورا طریقہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ، اور میں آپ کو ڈاکومنٹس بھی دکھاتا جا رہا ہوں، اور ساتھ میں اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم کمپیوٹر سکرین پہ آ چکے ہیں، اور آپ کو یہاں پر ایک عدد اسٹامپ جو ہے وہ لکھوانا ہوگا۔ اسٹامپ میں کیا لکھوانا ہے وہ بھی بتا دوں، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے ضرورت پڑیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو جو بندہ اتھارٹی لیٹر بنا رہا ہے اس کے پاس اپنے اقامے کی کاپی، پاسپورٹ کی کاپی، اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی، یہ تین چیزیں ضرورت ہیں، اور ایک عدد تصویر جو آپ کو اپنی تصویر یہاں پر اسٹامپ پیپر پر لگانا پڑے گی۔ اسی طرح وہ بندہ جس کے نام پر آپ اتھارٹی لیٹر بنا رہی ہیں جو سعودی عرب میں موجود ہے، اس کے اقامہ کی کاپی، اس کے پاسپورٹ کی کاپی اور اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، یہ چیزیں آپ کو ضرورت پڑیں گی۔ اس کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے جس بندے کے نام پہ آپ اتھارٹی لیٹر بنا رہی ہیں۔ آپ نے اسٹامپ پیپر جو لکھوانا ہے 50 روپے کا یہ اسٹامپ پیپر ہے، تو اسٹامپ پیپر یہاں پر آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے اسٹامپ پیپر لکھوائیں گے جو عربی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ہر بڑے شہر کے اندر ایسے آفیسز موجود ہیں جو کہ عربی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو انگلش میں ایک دفعہ ایک سائڈ پہ لکھا جانا ہے اور دوسری سائڈ پہ عربی میں لکھا جانا ہے۔ سیم انفارمیشن ہے انگلش میں بھی عربی میں بھی۔ جو انگلش میں ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بندہ یہ لکھوا رہا ہے کہ میں جو کسی کو ایتھورائز کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اپنی بات یہاں پہ لکھوں گا کہ میں وقار الحسن یا میں محمد کبیر، آگے سن آف یعنی ولدیت لکھ کے اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا، آئی ڈی کارڈ کے بعد پاسپورٹ نمبر، اس کے بعد اقامہ نمبر، اور اس کے بعد آپ نے ریزیڈنٹ لکھنا ہے کہ آپ کس ضلع سے ہیں۔ یہاں پہ شارٹ سا ایڈریس آپ کا لکھا جائے گا کہ میں سعودی عربیہ میں کام کر رہا تھا، فلاں کمپنی میں کام کر رہا تھا، اور کرونا کی وجہ سے میں چھٹی آیا، چھٹی میری ختم ہو گئی، میں واپس نہیں جا سکا کیونکہ فلائٹس بند ہیں، تو میری چھٹی ختم ہو گئی، اب میں سعودی عربیہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو اس صورتحال میں یہ والا بندہ یہاں پر سلیم اقبال، اور سلیم اقبال کے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اور اس کا اقامہ نمبر اور اس کا موبائل نمبر، یہاں پہ پوری ڈیٹیل اس کی لکھی جائے گی کہ میں اس بندے کو ایتھورائز کر رہا ہوں کہ یہ بندہ میری جگہ پر کیا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے، پہلے اپنا یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ اس وجہ سے یعنی کرونا کی وجہ سے، فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے میں واپس سعودی عرب نہیں جا سکتا، تو یہ بندہ جس کے نام پہ میں اتھارٹی جسے میں دے رہا ہوں کہ یہ میرے معاملات نمٹائے گا۔ اب معاملات یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں، آپ کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی، آپ کے کمپنی کے پاس بقایا جات ہیں، آپ کا حساب باقی ہے، آپ کا اوور ٹائم باقی ہے، آپ کے اینڈ سروس ہیں، اینڈ بینیفٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نام پر گاڑی ہے سعودی عربیہ میں تو آپ اس گاڑی کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے، اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی اپنے ملک میں پاکستان میں یا انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن ممالک میں فلائٹس بند ہیں، آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں سعودی عربیہ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ چھوڑ کے آئے تھے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا، نکال لوں گا، وہ پیسے پھنس چکے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگی کہ کس بینک میں، اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، بینک کون سا ہے،
پیمنٹ کتنی ہے، ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر گاڑی کسی کے نام پہ کرنی ہے تو گاڑی کا نمبر وغیرہ، رجسٹریشنز، گاڑی کا ماڈل، سب کچھ یہاں پہ لکھا جائے گا۔ تو اس میں لکھنا ہے کہ اس بندے کو میں اتھارٹی دے رہا ہوں کہ یہ جو میرے معاملات ہے وہ نمٹائے گا۔ آپ کے چیک کیش کروا سکتا ہے، اگر بینک میں پیسے ہیں وہ نکلوا سکتا ہے، کمپنی کے پاس حساب ہے یہ بندہ کمپنی سے ریسیو کر سکتا ہے۔ تو ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ ریٹرن آن یہ ڈیٹ آپ کی لکھی جائے گی، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں 11/8 کو یہ والی ریکویسٹ جو ہے لکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر میری ڈیٹیل لکھی جائے گی، جو بندہ لیٹر لکھوا رہا ہے میری ڈیٹیل یہاں پہ لکھی جائے گی، اور میں یہاں پہ انگوٹھا لگا دوں گا کہ ہاں میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس بندے کو یعنی سلیم اقبال کو میں ایتھورائز کر رہا ہوں۔ یہ ایک لیٹر آپ کا پورا بن جانا ہے، اسٹامپ پیپر پہ یہ ساری چیزیں لکھی جانی ہے۔ تو اس کے بعد جو اسٹامپ پیپر والا ہوگا وہ اپنی اسٹیمپ لگائے گا اور اپنے جو اس کے لیگل معاملات ہیں وہ کلیئر کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس۔ اسسٹنٹ کمشنر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیمپ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جا کے اسے اٹیسٹڈ کروانا ہوگا۔ اب اسسٹنٹ کمشنر ہر ایک شہر میں علیحدہ ہے، وہ آپ کو کہاں جانا ہے، وہ آپ کو یہ والے جو لوگ ہیں جو آپ کو یہ والا پیپر بنا کے دیتے ہیں، اسٹامپ پیپر دیتے ہیں، یہ والے لوگ مکمل تفصیل بتا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کام روزانہ کا یہی ہے، یہ آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کہاں بیٹھتا ہے، کس وقت بیٹھتا ہے، آپ نے کب جانا ہے، سب کچھ ڈیٹیل آپ کو یہیں سے مل جائے گی۔ ہاں اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے اسٹامپ پیپر 50 روپے کا لکھوانا ہے، یہ اس کی قیمت تو 50 روپے ہے، لیکن یہ جو لکھنے والا بندہ ہے یہ آپ سے تقریباً 1500 روپے سے لے کر 2000 روپے تک آپ سے لے لے گا اس چیز کے، کیونکہ وہ اس کے جو ٹرانسلیشن ہے اس کے چارجز اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جب آپ کا کام ہو جانا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، پھر آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ اٹیسٹیشن کے بعد آپ کو جانا ہے فورن آفس میں۔ جب آپ فورن آفس میں جائیں گے تو فورن آفس کے باہری عموماً ہر آفس کے باہری عموماً پوسٹ آفس بنا ہوتا ہے، یا پوسٹ آفس کا بوتھ کم از کم وہاں پہ لگا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ 60 روپے کے ٹکٹ لگوا لینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 50 روپے کی ٹکٹ ہے اور 10 کی ٹکٹ ہے، ٹوٹل 60 روپے کی ٹکٹ آپ یہاں پہ لگوا لیں گے، چاہے 30 کی 2 لگوا لیں، 20 کی 3 لگا دیں، وہ ان کے پاس جو بھی ہوتی ہے اویلیبل وہ 60 روپے کی ٹکٹ آپ کو لگا دیں گے۔ جب آپ کی ٹکٹ لگ جائے گی تو ٹکٹ لگنے کے بعد آپ نے فورن آفس چلے جانا ہے، یعنی منسٹری آف فورن افیئر، وزارت الخارجیہ میں آپ نے اندر چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد آپ کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میکسیمم لگے گا۔ اندر جائیں گے آپ بتائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کون سا کروانا ہے، آپ کا جو لیٹر ہے کس قسم کا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ میرا اتھارٹی لیٹر ہے، تو پھر وہ آپ کا اتھارٹی لیٹر لے کے جمع کر لیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ کو وہ اتھارٹی لیٹر واپس دے دیا جائے گا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بار کوڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا بار کوڈ جو ہے آپ کے اسٹامپ پیپر پر لگا دیا جائے گا، اور اسی طرح یہاں پر یہ اسٹیمپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی اسٹیمپ بھی وہاں پر لگا دی جائے گی۔ اب یہ اسٹیمپ لگ جائے گی، اس کے بعد آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہ پیپر آپ کو اسٹامپ پیپر کے ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے وزارت الخارجیہ میں۔ بظاہر اس پہ کوئی اتنا زیادہ ڈیٹا انٹر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاس کوڈ ہے، یہ اصل میں کوڈ ہے جو یہاں پہ انٹر کر دیا گیا ہے، اور آپ کا ڈیٹا تمام یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لنکس ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے آن لائن کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹارنی نیم کون ہے، ایگزیکیوٹر کیا ہے، ڈیری نمبر، سینڈ ٹو ایمبیسی، یہاں پر کچھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی طرح کا پیپر مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل آ جاتی ہے، پاس کوڈ آپ کا یہاں پہ آ جاتا ہے، ڈیری نمبر یہاں پہ آ جاتا ہے، ایگزیکیوٹر کا نام یہاں پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد جنریٹڈ آن یہ تاریخ یہاں پہ لکھی جاتی ہے، جس طرح یہ 12 اگست کو بنایا گیا ہے۔ اٹارنی نیم جو ہے سلیم اقبال، جس کے نام پر آپ نے اتھارٹی لیٹر بنا دیا، اور سینڈ ٹو ایمبیسی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں۔ بہرحال یہاں اسے فل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کے کام ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ کام شروع ہوتا ہے ایجنٹ کا۔ اچھا، فورن آفس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی ہے کہ جو آپ یہ والا فارم بنائیں گے، یعنی آپ نے جو ٹرانسلیشن کروانی ہے اس کا تقریباً 1500 سے 2000 روپے وہ آپ سے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو اسسٹنٹ کمشنر سے اٹیسٹیشن کروانی ہے اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، لیکن جو اسسٹنٹ کمشنر کے باہر جو ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کام جلدی کروانا ہے تو انہیں 100-200 روپیہ دیں گے، وہ فوری طور پر جا کے اندر سے آپ کو اٹیسٹیشن کروا دیں گے آپ کی آسانی کے لیے، تو وہ جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح فورن آفس میں آپ کے ٹوٹل یہ 60 روپے لگیں گی، 2 ٹکٹس لگیں گی، باقی آپ کے فورن آفس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ جب یہ فارم فل ہو گیا، ایک یہ والا پیپر
اور دوسرا یہ والا پیپر، یہ دونوں پیپر لے کے آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اب آپ کے ڈاکومنٹس تیار ہیں، جو آپ نے کام کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا ہے، اب کام سٹارٹ ہوتا ہے ایجنٹ کا، کیونکہ سعودی ایمبیسی ڈائریکٹ آپ کے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ نہیں کرتی۔ آپ اگر سعودی ایمبیسی میں چلے جاتے ہیں تو آپ پہنچ تو جائیں گے سعودی ایمبیسی کے دروازے پہ، لیکن آپ کا کام نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایتھورائزڈ جو ایجنٹ ہیں ان سے آپ اٹیسٹیشن کروائیں۔ اب آپ کو ایجنٹ بھی اپنے ہی ایریا میں دیکھنا ہوگا، اور یہ جو لوگ ٹرانسلیشن وغیرہ کرتے ہیں یہ لوگ بھی آپ کو اٹیسٹیشن کروا دیتے ہیں۔ اب آپ کا یہاں پہ سودا شروع ہو جاتا ہے 5,000 سے لے کر 8,000 تک، جہاں بندہ کوئی پھنس جائے اور جس ایجنٹ کی پہنچو۔ قیمت کیسے بڑھتی جاتی ہے؟ مثلا ایک ایجنٹ ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، تو میرا ڈائریکٹ ایمبیسی میں کوئی لنک نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ آپ سے ڈاکومنٹ پکڑ لیتا ہوں، بھائی 8,000 لوں گا، آپ کو ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروا دوں گا، 8,000 لے کے 2,000 اپنی جیب میں رکھ دوں گا اور 6,000 اگلے بندے کو جا کے دے دوں گا جو میرا کام کروائے گا، اگلے ایجنٹ کو دوں گا 6,000 یہ لو میرا جو ہے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروا دو۔ اس ایجنٹ کا کام بھی ہو گیا، اس ایجنٹ کا کام بھی ہو گیا، اور میرے پیسے زیادہ چلے گئے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اس ایجنٹ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے جو خود اٹیسٹڈ آپ کو کروا کے دے گا، وہ پیسے کم سے کم چارج کرے گا، لیکن یہ ہے کہ 5-6 ہزار سے کم کا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اٹیسٹیشن کروا کے دی جائے گی۔ جب آپ کا یہ پیپر اٹیسٹڈ ہو جائیں گے، یعنی یہ والا آپ کو جو پیپر ہے اور دوسرا آپ کا جو پیپر یہ والا ایمبیسی میں یہ جائے گا، دونوں پیپر جب اٹیسٹڈ ہو کے واپس آئیں گے تو یہ آپ نے سعودی عربیہ میں بھیج دینے ہیں۔ کس کو بھیجنے ہیں؟ جس کے نام پہ اتھارٹی لیٹر آپ نے بنایا تھا، یہ سلیم اقبال، اس کو آپ بھیج دیں گے۔ اب نیکسٹ کام جو ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا پروسیجر بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ یہ پیپر کہاں پہ جا کے جمع کروانا ہے اور اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو اگست 2021 کے بعد دیکھ رہی ہیں تو اسی کی ڈسکرپشن میں چلے جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ ابھی میں یہاں پہ اپڈیٹ نہیں کر رہا۔ جو ہی میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں دوسری ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پوری ڈیٹیل سمجھ سکیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، ایک انگوٹھے کا بٹن دبانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کا کوئی زور نہیں لگتا، لیکن ہمارا ایک ویڈیو پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور مستقبل میں بھی اس طرح کی آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔